بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے میدان میں نہر فرات پر پہرے بٹھا کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہر فرات کے پانی کو بند کر دینے والے بدبخت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آخر وہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا لگتا تھا، اور اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اولاد کے ساتھ ہی ظلم و زیادتیاں کیوں کی؟ محترم دوستو، اس شخص کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر ظلم و ستم کرنے والے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والے سب کے سب بدبخت اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، جس نبی کی اولاد کے لیے پانی کو بند کر رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے چکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی اس شہادت کی پیش گوئی کے بارے میں مکمل آگاہی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ مجھے اپنے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا سر کٹوانا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ محترم ساتھیوں، کچھ شرپسند عناصر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت صرف اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود کو اس خلافت کا اہل اور حقدار تصور کرتے تھے، اور کچھ بدبخت اور شرپسند عناصر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہونے والی لڑائی حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دو شہزادوں یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام و یزید بن معاویہ کی آپسی لڑائی تھی، جو کہ اقتدار کو اور خلافت کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ لیکن ان شرپسند عناصر سے اگر یہ پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دیں گے کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے اور خلافت کی لالچ میں ہی کربلا کے میدان میں تشریف لائے تھے تو پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ فوج کیوں نہ تھی؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صرف 72 نفوس قدسیہ کو، جن میں چھوٹے معصوم بچے، شیرخوار بچے بھی شامل تھے، اور اپنی ہمشیرہ کو اور اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر کربلا کے میدان میں کیوں نکل آئے تھے؟ اور اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد موجود نہ تھی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑنے والے وہ ہزاروں صحابہ کرام علیہ اجمعین اور تابعین، وہ لشکر کہاں تھے؟ وہ سب بلا شبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کرنے کے بعد یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں مزید رکوں، کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید بدبخت جیسے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس کی بیعت سے انکار کے بارے میں جانے گا تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے یا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ضرور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے گا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو، اور اس لیے آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سکونت اختیار کی۔ محترم ساتھیوں، مکہ مکرمہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ کوفہ کی جانب سے کوفیوں کے لاتعداد خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہونا شروع ہو گئے، اور ہر خط کا یہی متن ہوتا تھا کہ ہم یزید بن معاویہ کے مظالم سے بہت تنگ ہیں، وہ کاذب ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی کبابی ہے، اور وہ نماز میں بھی سستی کرتا ہے۔ آپ جیسے اہل بیت اطہار کے سربراہ کے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ہوتے ہوئے ہم یزید بدبخت جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیے اور کوفہ کو اپنا مرکز بنا کر ہماری حمایت حاصل کیجیے اور یزید بدبخت کے خلاف ہماری نصرت اور مدد فرمائیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے ان خطوط کے ملنے پر شش و پنج میں مبتلا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوفہ کے حالات کی تصدیق اور جانچ پڑتال کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ پر چند ہی دنوں میں ہزاروں کوفیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا کہ کوفی واقعتاً امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی، اور دوسری جانب یزید بدبخت نے جب کوفہ کے حالات کے بارے میں خبر پائی تو اس نے نعمان بن بشیر کو جو کہ گورنر کوفہ تھا معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک حامی کو اور ہر اسی شخص کو جس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر کی تھی، اور مسلم بن عقیل کو اور ان کے کمسن بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا اور ان کے حامیوں کو سخت سے سخت سزائیں دی۔ محترم ساتھیوں، جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے پر رخت سفر باندھ چکے تھے تو ابھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھے کہ آپ علیہ السلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ علیہ السلام کربلا کے میدان کے پاس موجود تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مقام کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس یہی ہمارا مسکن ہے، اور آپ نے وہیں پر خیمے ڈال لیے۔ کربلا کے پاس ہی نہر فرات بہتی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس نہر فرات کے پاس خیمے لگا لیے کہ پانی کی ضروریات کو یہاں سے پورا کیا جاتا رہے گا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے ایک نمائندے عمر بن سعد کو بھیجا تو عمر بن سعد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اپنی 3 شرائط بیان کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے کسی اسلامی لشکر کی قیادت دے کر جہاد پر بھیج دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ شرائط شمر کو پتہ چلی تو شمر بدبخت نے عبید اللہ ابن زیاد کے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تینوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ ماننا، بلکہ ان کو شہید کرو اور ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیجو۔ یزید پھر ہی تم سے خوش ہوگا اور تمہیں اقتدار سے نوازے گا۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ہی حکم دیا کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جنگ کرے اور ان کے اوپر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، عمر بن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے جائیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے کوئی بھی فرد دریائے فرات سے پانی کی ایک بوند بھی حاصل نہ کر سکے۔ دریائے فرات پر فوجیں بٹھانے والا بدبخت عمر بن سعد کون تھا؟ محترم ساتھیوں، اور اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ عزیزان گرامی، مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص، جن کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام اجمعین میں ہوتا تھا، یہ ان کا بیٹا تھا، اور اس نے زمانے کے فتنوں کا اور شورشوں کا شکار ہو کر زہد و تقوی اختیار کرنے کی بجائے عیاشی اور بے توکلی کا مظاہرہ کیا اور یزیدی بدبختوں کے گروہ میں شامل ہو گیا، اور یزیدیوں کے ساتھ مل کر اس نے خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کو بند کر دیا۔ محترم ساتھیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو کہ خود بھی زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا تھے، انہوں نے کئی بار اپنے اس بیٹے عمر بن سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ دنیاوی لالچ اور طمع کا شکار ہو چکا تھا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر بیٹھا تھا۔ محترم ساتھیوں، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے، اس لیے آپ رشتے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ آپ کی سگی پھپھی تھیں، ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔
سعد ابن ابی وقاص نے نزول وحی کے 7ویں روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب دلانے پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، اس لیے سعد ابن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اور اسی رشتے کی مناسبت سے ان کا بیٹا عمر بن سعد، جس بدبخت نے کربلا کے میدان میں نہر فرات پر پہرے بٹھا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر بعد میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموزاد بھائی لگتا تھا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔